بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار میں سردی کی آمد ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت اس وقت بہت بلند ہے اور بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے فائنلی پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت نے تحریک انصاف کی جتنے بھی صوبوں میں حکومتیں موجود ہیں سب نے مل کر پی ڈی ایم کے لیے زمین اور فضا گرم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی دیر کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور آج رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک بیان نے بڑی ہلچل مچا دی ہے۔ اس بیان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کس سے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا، اس سب سے پہلے جو دھرنا، لانگ مارچ اور فائنل کال کی صورتحال ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے اس وقت کرو یا مرو والی صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب تحریک چلائی گئی تو بالکل سیم یہی پیٹرن تھا، یہی ساری سیاسی جماعتیں تھیں اور بالکل اسی طرح کا اتحاد جو پی ڈی ایم نامی ایک جتھا اس ملک کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، اس وقت بھی ساری اپوزیشن جماعتیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک جتھا بن کر حملہ آور ہو گئی تھیں۔ اور حکومت کی برطرفی کے بعد جس طرح آج عمران خان کو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں کہ انتخابات کروا دیں گے، استحکام آ جائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، بالکل اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہی لالی پاپ دیے جا رہے تھے اور ان کو تو کبھی نظر بند کر دیا جاتا تھا، کبھی رہا کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح کے بے ضرر سے مقدمات جو عمران خان پر بنائے گئے ہیں بالکل اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو پر بھی وہی مقدمات بنائے گئے، لیکن بعد میں یہ بے ضرر چھوٹے چھوٹے مقدمات پھانسی کا پھندا ثابت ہوئے۔ اور خدا نہ خواستہ جس طرح عمران خان بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، مجھے ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن سازش اور سازش کا پیٹرن بالکل وہی ہے۔ اس موقع پر اگر عمران خان نے تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دی، تھوڑا سا بھی انہوں نے سستی دکھا دی تو شاید وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو یہ ساری قوتیں مل کر بالکل سمیش کر دیں۔ اور فائنل کال کی جو ڈیڈ لائن ہے، فائنل کال کی جو فائنل ڈیٹ ہے، اس حوالے سے کچھ بڑی مستند خبریں، کچھ بڑی مستند اطلاعات سامنے آئی ہیں، وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ 12 اکتوبر سے لے کے 17 اکتوبر تک کوئی بھی ڈیٹ دی جا سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 12 اکتوبر سے لے کر 17 اکتوبر ٹل آن یہ پورا ایک 7 دن کا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو، پولیٹیکل پروسیس ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ لانگ مارچ نہ کیا جائے، دھرنا نہ دیا جائے، اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کر دیا جائے، پورے پاکستان کو پہیہ جام کر دیا جائے، پورے پاکستان میں مظاہرے کیے جائیں، یا کوئی مختلف طرح کی حکمت عملی۔ اس وقت جو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے اس نے لانگ مارچ اور تحریک انصاف کے اس فائنل کال کو ناکام بنانے کے لیے، روکنے کے لیے مختلف مقامات پر 1200 کنٹینر لگائے ہیں، 30,000 کے قریب نفری اور اس کے علاوہ ربڑ کی گولیاں، ڈرون اور بہت سارا لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے کوئی دشمن ملک کی فورس حملہ آور ہونی ہو، اور اس سے نمٹنے کے لیے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور خبریں یہ ہیں کہ 12 اکتوبر سے لے کر 19 اکتوبر تک وفاقی حکومت یعنی کہ 27 کلومیٹر کی حکومت خود اسلام آباد کو بند کر دے گی۔ اسلام آباد کے جو رابطے ہیں باقی صوبوں سے، باقی شہروں سے، ان کو منقطع کر کے مکمل طور پر سیل کر کے چھٹیاں کر دی جائیں گی۔ بہرحال یہ تو عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ ان کے دھرنے سے پہلے، ان کے لانگ مارچ سے پہلے حکومت نے خود ہی اسلام آباد کو بند کر دیا، خود ہی سیل کر دیا۔ ہو سکتا ہے عمران خان کا بھی اس مرتبہ یہی پلان ہو کہ اسلام آباد انہوں نے نہ آنا ہو، بلکہ جو انٹری پوائنٹس ہیں اسلام آباد کے، ان انٹری پوائنٹس کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر کے شہر کو سیل کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمات، گرفتاریاں، کل عمران خان کے 3 قریبی ساتھیوں کو، سینیٹر سیف اللہ نیازی کو، طارق شفیع کو گرفتار کیا گیا۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو تو سینٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، بڑی بھونڈی توجیہ پیش کی گئی کہ ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ اللہ جانے یہ حفاظتی تحویل کیا ہوتی ہے
کہ آپ کے اوپر کوئی جرم بھی نہیں، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں، ایف آئی اے تردید کر رہی ہے کہ ایسی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اور کل عمران خان کی گرفتاری کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو بنی گالہ ہے، بنی گالہ جانے والے تمام راستے سیل کر دیے کہ کسی بھی وقت عمران خان کو فارن فنڈنگ یا کسی اور دوسرے کیس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شیر کی کھچار کے اندر اسلام آباد کے اندر وہ بالکل بیٹھے ہیں، اور ان کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ اقتدار میں ہونے کے باوجود بھگوڑے بن کر کوئی لندن میں چھپا ہوا ہے، کوئی کہیں چھپا ہوا ہے، کوئی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اور آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کی مدد سے، صوبائی مشینری کی مدد سے ان کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، 27 کلومیٹر کی حکومت کے لیے زمین اور فضا کو گرم کر دیا جائے گا۔ اب کس طرح سے گرم کیا جائے گا؟ عدلے کا بدلہ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں مقدمے کے جواب میں مقدمہ، گرفتاری کے جواب میں گرفتاری، طاقت کے استعمال کے جواب میں شاید طاقت کا استعمال ہی ہو۔ لیکن آج 2019 کے اینٹی کرپشن کے ایک مقدمے میں رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، اور ٹیم ان کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کی ٹیم اسلام آباد پہنچی، اور تھانہ شالیمار میں ان وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے انہوں نے درخواست دی، لیکن تعمیل نہیں کروائی گئی۔ بہرحال یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی مس کیلکولیشن کی، آپ نے کوئی اس طرح کا بلنڈر کرنے کا سوچا بھی، تو اس کا بڑا سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب میں 2 ارب روپے کے کرپشن کا مقدمہ ہے، 2 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری ہیں، ان کو بھی اینٹی کرپشن میں طلب کر لیا گیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ 27 کلومیٹر کی جو حکومت کی انتقامی کارروائیاں ہیں، ہر کارروائی کے جواب میں 2 یا 3 سے جواب دیا جائے گا، یا کہہ لیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اور بہرحال یہ ہونا خوش آئند ہے، کیونکہ بڑا دباؤ تھا عمران خان پر بھی، بڑا دباؤ تھا تحریک انصاف پر بھی کہ کارکنوں کو پنجاب میں گرفتار کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کارروائیاں کر رہی ہیں، عمران خان کے قریبی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان نے سیاسی حلقوں کے اندر بڑی ہلچل مچا دی ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے کاکول اکیڈمی میں وہ خطاب کر رہے تھے، 146ویں یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اور ان کا جو بیان کا ایک پورشن کہ کسی بھی پارٹی، کسی بھی ملک یا کسی بھی جتھے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیک نیوز پہ دھیان مت دیں، اور جو ملکی دفاع ہے اور ملکی سلامتی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور بھی کچھ باتیں کی، جمہوری اداروں کا احترام کریں اور آئین کا احترام کریں، اور فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب جو حکومتی حلقے ہیں، چونکہ فوج بھی ایک الیکٹڈ رجیم کا حصہ ہوتی ہے، حکومت کا حصہ ہوتی ہے، حکومتی حلقے اس بیان کو اپنی حمایت قرار دے رہے ہیں، حکومتی حلقے اس بیان کو عمران خان کے لانگ مارچ سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ کچھ دیگر حلقے اس بیان کو کسی اور کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو اشارہ تھا وہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کی طرف تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بیک ڈور رابطے ہوئے، آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی یہ سارا پولیٹیکل پروسیس اور 25 مئی کا تسلسل، جس طرح تحریک انصاف کے لانگ مارچ پہ ان کے مظاہروں پر رینجر کا استعمال کیا گیا، ایف سی کا استعمال کیا گیا، اور اب جس طرح رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہا ہے، طاقت کے استعمال کی، سبق سکھانے کی، ایک گنڈے جگے بدماش کی طرح وہ للکار رہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ ریاستی ادارے اس حکومت کی اور اس رجیم کی پشت پناہی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو اسحاق ڈار کی پاکستان میں واپسی، مریم نواز کا پاسپورٹ واپس ملنا، لندن جانا، یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں
کہ تحریک انصاف کی لڑائی اس مرتبہ صرف حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ نادیدہ قوتوں کے ساتھ بھی ان کو لڑنا پڑے گا، اور یہ جو پورا پروسیس ہوگا یہ کسی صورت بھی آسان نہیں ہوگا، یہ تحریک آسان نہیں ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کے اس بیان سے کوئی زیادہ خوشگمانیاں یا کوئی زیادہ امیدیں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ مجھے تو یہ بڑا الارمنگ لگ رہا ہے، کیونکہ جو سارے اشارے ہیں، ساری جو اس وقت سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بالکل اسی ڈائریکشن میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ٹکراؤ ڈیفینیٹلی رانا ثناء اللہ کے بیانات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت خواہش مند ہے ٹکراؤ کرنے کی، حکومت اس ٹکراؤ کا آغاز کرنے کی خواہش مند ہے، اور اگر ایسا کوئی ٹکراؤ ہوا تو ریاستی ادارے یا فوج اس سے کسی صورت بھی لا تعلق نہیں رہ سکے گی۔ بہرحال یہ آج کی اپڈیٹس تھیں، اور آئندہ 3 سے 4 روز کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، اور 12 اکتوبر سے لے کے 17 یا 19 اکتوبر تک، یا ایک ہی ہفتہ 12 سے 19 اکتوبر تک کا یہ لانگ مارچ کے لیے فائنل ڈیڈ لائن ہوگی، اور اسی ایک ہفتے کے دوران ہی اعلان بھی کر دیا جائے گا اور لانگ مارچ ہو بھی جائے گا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔